لیکن آج جناب یہ اعتراض در اعتراض ہمارے ان سوالوں کا جواب دینا پہلے، تب جا کر اعتراض کرنا۔ اگر تمہارے پاس ہیں اتنے بڑے یودھا، دنیا والوں یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے، ہوائی جہاز پر گھومتے ہو تو الحذیفہ الزہراوی کا بنایا ہوا یہ ہوائی جہاز، کیا مسلمان سائنس نہیں جانتے؟ محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ آج میزائل بنایا گیا تو تھیوری کن کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ آج AK-47 استعمال ہوتا ہے تو تھیوری کن کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ لیکن آپ یوں کہتے ہو کہ اچھا نعرہ تکبیر کی کیا ضرورت ہے بولنے کی، نعرہ تکبیر کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ اس بیٹی کا نام میں نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں میں کئی جگہ لے چکا ہوں۔ اس بیٹی نے اگر بولا ہے کہ اللہ اکبر تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو بولا جے شری رام کا نعرہ لگایا تو اس سے کوئی آبجیکشن نہیں۔ اور یاد رکھو نعرہ تکبیر اگر لیا گیا اللہ اکبر کا نام تکبیر کے ذریعے سے تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب ہمارے بھارت کی اس دھرتی پر، جب ہمارے اس ملک میں، جب امرتسر کے جلیانوالہ باغ، بڑے غور سے سننا، یہ پہلی بار اس اتہاس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1 مارچ 1919 میں وہ جنرل ڈائر کو خبر ملی ہے کہ مسلمان ستیہ گرہ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک طرف گاندھی جی تھے اور دوسرے طرف مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ یہ دونوں نے مل کر یہ کہا کہ ودیشی دشمنوں کو بھگانے کے لیے ہمیں ستیہ گرہ جیسی تنظیم کو اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ میں نعرہ تکبیر کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں جے شری رام کو کنڈم کروں گا اور اللہ اکبر کی تکبیر کو ثابت کروں گا کہ تم اللہ اکبر سے چڑھتے ہو۔ اگر یہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگایا جاتا تو اس وقت جنرل ڈائر کے دلوں کو، ان کے پیروں کو اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی اور ہتھیار نہیں تھا۔ چونکہ 2 لاکھ فوج لے کر جنرل ڈائر پہنچا تھا امرتسر میں، اور 1 مارچ 1919 کو جب ستیہ گرہ کا آندولن آگے بڑھا تھا، اس میں ایک طرف گاندھی جی تھے، دوسرے طرف مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے تقریریں کی، اے دیش کے لوگوں، اے مسلمانوں، اس وقت ایک ڈاکٹر کی ارسٹنگ ہوئی تھی، اس ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ سیف اللہ کچلو۔ بتاؤ کرناٹک اور RSS اور ہندو مہاسبھا کے نوجوانوں، صرف جے شری رام کا نعرہ لگانے سے تم دیش بھکت نہیں ہوگے۔ ڈاکٹر سیف اللہ کچلو کو اریسٹ کیا گیا، ستیہ مان کو اریسٹ کیا گیا، 2 نوجوانوں کو۔ کہاں پر؟ امرتسر جلیانوالہ باغ کے قریب سے۔ جب جنرل ڈائر کو پتا چلا کہ آج جلیانوالہ باغ میں اسی طریقے سے کانفرنس ہونے والی، اسی طریقے سے ایک سبھا وجود میں آنے والا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مشین گن تیار رکھو، AK-47 اس وقت جس طریقے پر تھا اس کو تیار رکھو، آج جلیانوالہ باغ میں دکھائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 4:30 بجے کا وقت ہوا تو سارے لوگ، کم سے کم 15,000 لوگ جلیانوالہ باغ، اسی طریقے سے جلیانوالہ باغ 15,000 لوگوں کا مجمع گھس اس میں آئے، بیٹھے، ایک طرف کھڑا ہو کر ایک مقرر دیش کے دشمنوں کے خلاف تقریر کر رہے تھے، وہ جنہوں نے ہمارے دیش کو لوٹا ہے، وہ 11ویں رنگ کے جو دوست آج بھی مانے جاتے ہیں، اس انگریز کو بھگانے کے لیے جو تقریر ہو رہی تھی، اس جلیانوالہ باغ میں انٹری کے لیے صرف ایک گیٹ تھا، صرف ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ راستہ تھا، اسی راستے سے جلیانوالہ باغ میں لوگ داخل ہوتے تھے۔ جب سارے لوگ 15,000 لوگ جلیانوالہ باغ میں پہنچ گئے، سب کے سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے سے جنرل ڈائر مشین گن، AK-47 رائفل، اس وقت کے بندوق اور توپ اور اس کے گولے لے کر اس گیٹ پہ منہ کے طرف جلیانوالہ باغ کے طرف لگایا اور ہنس کر اعلان کر دیا اپنے ان کمانڈروں کو، ان فوجیوں کو کہ گولیوں کی برسات کرو۔ جب گولیاں چل رہی تھی تو اس وقت کوئی نعرہ تھا؟ بتاؤ کرناٹکا کے جوانوں، اس وقت یہی نعرہ تھا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جلیانوالہ باغ میں اگر جنرل ڈائر کو کان
पकड़ कर भगाया गया तो वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को सुनकर वो अपने मशीन गन को लेकर वापस लौटा वहां से। 1500 लोग जिनके सीने में गोलियां लगी हुई थी, किसी की पीठ पर गोली नहीं थी। कौन थे वहां पर वो लोग? वो यही थे जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे थे। आज नारे तकबीर अल्लाह अकबर का विरोध होता है, लेकिन इसी अल्लाह अकबर के नारे के ज़रिए से जलियांवाला बाग में जनरल डायर के होश उड़ा दिए गए थे हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाई। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस।